माशाल्लाह बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जुलूस चल रहे हैं हैदराबाद में। मैं इंतजामात का भी जायजा ले रहा हूँ। مرحبا مرحبا مصطفى مرحبا 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 مصطفى یا رسول اللہ کہنے والے ان دھماکوں سے گھبرایا نہیں کرتے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. امن کا پیغام لے کے آئیں، محبت کا پیغام لے آئیں، اپنی دشمنیاں ختم کرو، نفرتیں ختم کرو. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. جتنے بم دھماکے کرو گے عاشقان مصطفیٰ اتنے نکلیں گے، جتنی گولیاں مارو گے اتنے سینے آگے آئیں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور انداز اور پورے عقیدت و احترام اور جوش و ولولے سے منایا گیا. شہر بھر میں مختلف مقامات سے چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے، جن میں علماء کرام، مشائخ عظام، مذہبی رہنما، سیاسی سماجی شخصیات اور ہزاروں شہریوں نے شرکت کی. شہر بھر میں مختلف تنظیموں و افراد کی جانب سے کیمپ بھی لگائے گئے، جہاں پر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور جلوسوں کا استقبال کیا گیا. جبکہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس مدینہ مسجد سرے گھاٹ چوک سے برآمد ہوا، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کوہ نور چوک گاڑی کھاتا پر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں حیدرآباد کے جید علماء کرام، مشائخ عظام، مذہبی رہنما، سیاسی سماجی فلاحی شخصیات سمیت ہزاروں عاشقان رسول نے بھرپور انداز میں شرکت کی. جبکہ ایس ایس پی حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، میئر حیدرآباد، اسسٹنٹ کمشنرز، ٹاؤن چیئرمینز، یو سی چیئرمین سمیت دیگر سرکاری افسران نے بھی جلوس میں شرکت کی. جلوس کی گزرگاہوں پر مختلف تنظیموں و افراد کی جانب سے کیمپ لگائے گئے، جہاں پر پانی، شربت اور لنگر کا اہتمام کیا گیا. جلوس کے شرکا ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں بلند کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے نظر آئے. جلوس کے اختتام پر جلسے کا انعقاد کیا گیا، جہاں جید علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کے اتحاد، پاکستان کی سلامتی و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. میرے سرکار آئے، میرے دلدار آئے، میرے سرکار آئے، میرے دلدار آئے. آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور ہم سب خوشی سے منا رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم بھی یہاں پہ شریک ہوئے ہیں اس جلوس میں، اور یہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جلوس چل رہے ہیں حیدرآباد میں. جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کل سے یہ سلسلے شروع ہیں، اور میں انتظامات کا بھی جائزہ لے رہا ہوں، اور بڑی خوشائنہ بات ہے کہ یہ سب اچھی طرح سے اللہ خیر کرے گا، اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں. کہ سیدنا فاروق اعظم کے شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس میلاد کی خوشی میں ہمارے دل افسردہ ہے. تمام ارباب اقتدار سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے شان میں بیعت بھی گستاخی کرنے والوں کو ذرہ برابر بھی رعایت نہ برتی جائے. آج الحمدللہ اتنا مثالی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. سابقہ ادوار میں دیکھا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسائل رہ جاتے تھے. اس بار الحمدللہ ہر گلی، ہر محلے، ہر رستے میں آپ نے دیکھا صاف صفائی کے انتظامات ہو، لائٹنگ کے انتظامات ہو، یا کسی بھی حوالے سے نقاشیاب کا سسٹم ہو، سب کچھ الحمدللہ اپنی مثال آپ تھا. تمام تر جتنے بھی گزرگاہوں پہ جتنے بھی جلوس گزر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، سب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں. الحمدللہ اس بار کے انتظامات بہت بہتر ہیں. اس کے اندر رول سب سے بڑا ادا کیا ہے میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب نے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا، اس سے کئی زیادہ ہم بہتر انتظامات کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آج میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک ہے. پوری کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. وہ رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں. پیغام ہے ان کا کہ ملک کے اندر، شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر امن اور قائم کیا جائے اور محبت کی فضا قائم کیا جائے. وہ امن کا پیغام لے کے آئیں، محبت کا پیغام لے آئیں. اپنی دشمنیاں ختم کرو، نفرتیں ختم کرو، محبت سے، اتفاق سے، اتحاد سے رہو. شہروں میں بھی ترقی ہوگی، ملک میں بھی ترقی ہوگی، اور بین الاقوامی معاملات بھی حل ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. آج تمام عالم اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ تمام جانب خوشیوں کا سما ہے. لوگ اپنی استطاعت کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں. اور میں اس توسط سے تمام جو شر پسند عناصر ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ دن امن کا دن ہے،
अमन का त्यौहार है। बराए मेहरबानी इसमें कोई ऐसी शरपसंदी ना करें जिससे पूरा मजहबी माहौल ख़राब हो जाए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत दिन का आप सबको अहलियान हैदराबाद को पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से, सरवत एजाज कादरी साहब की तरफ से और बिलाल सलीम कादरी साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ये जुलूस, ये शुरका मुतालबा करता है मस्तोंग के अंदर होने वाले वाक़े का और नमाज जुम्मा के अंदर होने वाले वाक़े के भरपूर धमाके की मजम्मत करता है। और हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इस मुल्क की पुरअमन फिज़ा में जो अंदरूनी बैरूनी साजिशें हैं उनका किला कमा किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला या रसूलल्लाह कहने वाले इन धमाकों से घबराया नहीं करते। देख लो तुमने धमाके किए फिर भी कितने शाकान मुस्तफ़ा रोडों के ऊपर हैं और सबका यही नारा है सरकार की आमद मरहबा और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये नारा जारी रहेगा। तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे धमाके ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे खुदकश बमबार ख़त्म हो जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा का विलादत बनाने वाले ख़त्म नहीं होंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आपने देखा कि आशिकाने मुस्तफ़ा निकले में, लेकिन कोयटा के अंदर ब्लास्ट हुआ है, मिलाद के ऊपर खुदकश हमला हुआ है। आपने देखा कि मिलादियों को खून से नहला दिया गया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि हम दुरूद वाले, हम बारूद वाले नहीं हैं। जितने बम धमाके करोगे आशिकाने मुस्तफ़ा उतने निकलेंगे, जितनी गोलियां मारोगे उतने सीने आगे आएंगे। हम इस दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। हम निकलते रहेंगे, मिलाद मनाते रहेंगे, किसी का बाप भी हमें मिलाद मनाने से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और ये खुशी का दिन है, हम सब मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है और जितनी इसमें खुशी मनाए कम है। सरकार दो आलम हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, लिहाजा हम हमारी जान बान सब कुर्बान सरकार पर।